اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے قرآن میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر توجہ دی گئی ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ جب کوئی آئے تو مجلس میں جو ہے وہ ایسے مت آئے کہ دو کے درمیان میں گھس جائے، اس کی کچھ رسپانسبلٹی مقرر کر دی گئی۔ اور پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ان کا فرض بنتا ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کو جگہ کشادہ کر کے جو ہے وہ جگہ دے دیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں جو ہے وہ کسی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدری اصحاب کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جو بدری صحابہ تھے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، ان کا ایک مقام ہی جو ہے وہ الگ ہے، ان کے لیے بہت جو ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے وہ عزت بھی تھی۔ ایسے ہی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صفا کے چبوترے کے اوپر جو ہے خطاب واز فرما رہے تھے تو کچھ بدری صحابی آئے۔ بدری صحاب آ کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، سلام لیا، سب نے وعلیکم السلام کہا۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، کوئی جگہ بنے تو پھر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہم اس پہ بیٹھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر دیکھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا اے فلاں اے فلاں اے فلاں تم اٹھ جاؤ، اور بدری صحابہ کو بٹھا دیا۔ اب جو منافق تھے ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ایک مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کیسا نبی ہے جو کہتا ہے میں عدل کرنے آیا ہوں، اور ایک شخص اگر آ کے بیٹھا ہوا ہے اور شروع سے آیا ہوا ہے اور آ کے جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کا خطاب یا آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہے، اس کو اٹھا کے دوسرے کو بٹھا دیا جانا، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ایک قانون، ایک طریقہ کار جو ہے مقرر کر دیا۔ اس آداب مجلس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا سبق ہے کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں ہم کیسے بیٹھیں اور کس طرح بیٹھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، کہا کس کو جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم سے، تفسحوا، لفظ ہے فے سین ہے، کھل، اس کا معنی ویسے لغوی معنی ہوتا ہے کھل کر بیٹھنا، کھل کر بیٹھنا، لیکن یا علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوا یہاں پہ، واو والا جمع لگ لیے، تم کھل کر بیٹھو، فی المجالس، مجلسوں میں۔ جب تمہیں کہا جائے کہ کھل کے بیٹھو، کوئی جگہ دو، کشادگی پیدا کرو، فافصحوا، اب یہاں پہ لفظ جو ہے وہ فے تو کر دیں علیحدہ، الف کس لیے استعمال ہوا؟ امر کے لیے، واو الف جمع کے لیے، پس کشادگی پیدا کرو۔ جب تمہیں کشادہ ہونے کے لیے کہا جائے تو کشادگی پیدا کرو۔ یفصح اللہ، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے لیے وسعتیں جو ہے وہ پیدا، لکم لیے تمہارے، اللہ تمہارے لیے جو ہے وسعتیں پیدا کر دے گا۔ پہلا سبق تو یہ ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو سمٹو، تھوڑا سا سکڑ جاؤ، سکڑ کے دوسرے لوگ جو آئے ہیں ان کو بھی جگہ دے دو، اور آنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ درمیان میں آ کے مت گھسیں، انتظار کریں، اور آپس میں وہی کہ آپس میں اکوموڈیٹ کریں ایک دوسرے کو۔ تو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو پھر کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا، انشزوا لفظ سے ہے نون شین زے، انشزوا الف امر کے لیے استعمال ہوا، واو الف جمع کے لیے لگا۔ جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو۔ یرفع اللہ، بلند کر دے گا اللہ، الذین، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، منکم، تم میں سے، اللہ ان کو جو ہے وہ ان کی بلندی عطا فرما دے گا۔ اب ہوتا یہ کہ اس کے بھی دو پہلو تھے۔ ایک تو پہلو یہ تھا کہ اصحاب کی کوشش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آخری لمحے تک رہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مروت میں کچھ کہتے بھی نہیں تھے ان کو، آپ بیٹھے رہے، اب وہ بیٹھے تھے، اب اس سے آپ کے آرام میں بھی جو ہے وہ خلل پیدا ہوتا، آپ کے لیے جو ہے وہ پھر آپ کے کام میں بھی حرج ہوتا، اب آپ نے کچھ اور امور بھی انجام دینے ہوتے تھے،
تو آپ بیٹھے رہتے، اب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح بہت دیر تک بیٹھے رہتے۔ اب اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ناگواری سی جو ہے وہ کہ ظاہر ہے جس وقت ایک انسان بیٹھا رہے اور دوسرے انسان نے کوئی کام کرنا ہو، کوئی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی حیثیت سے دیکھ لیں، آپ بادشاہ کی حیثیت سے دیکھ لیں، آپ شوہر کی حیثیت سے دیکھ لیں، باپ کی حیثیت سے دیکھ لیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے دیکھ لیں، سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھ لیں، فوج کے کمانڈر، کتنی ساری پوزیشنز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ جب تمہیں کہا جائے، اب وہ آتے اور آ کے بیٹھ ہی جاتے، تو اٹھ جایا کرو۔ تمہارے درجے جو ہیں تمہارے بیٹھے رہنے سے اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ تمہارے اعمال جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا، یہ اللہ نے تمہارے درجات کو بلند کرنا ہے۔ تو جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جایا کرو، اللہ تمہارے درجے تمہارے لیے وہ بلندی پیدا کر دے گا۔ والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کے جن کو دیا گیا ہے علم، درجات، درجے، تو اللہ تمہارے درجات کو، جن کے پاس علم ہے ان کے درجے بلند فرما دے گا۔ بیٹھنا جو ہے وہ بخشش کی علامت نہیں ہے، جو سیکھا ہے وہ سیکھنا بخشش کی علامت ہے، اسی سے اعمال جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اعمال کا درجات بڑھتے ہیں، اسی سے جو ہے وہ تمہاری نیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ تم آ کے 4 گھنٹے بیٹھ کے بھی جیسے منافقین ہوتے تھے، وہ آتے اور آ کے بیٹھ بھی جاتے اور بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں بھی کرتے، لیکن سیکھتے وہ کچھ نہیں تھے۔ اور وہ بھی اصحاب تھے جنہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک دفعہ دیکھا اور ایک دفعہ مل کے سب کچھ جو ہے وہ سیکھ لیا انہوں نے۔ اللہ درجات بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو خبیر، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ فیلن کے وزن کے اوپر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے۔ اب اسی طرح رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقوں کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے جم کے بیٹھتے، حالانکہ ایمان نہیں لانا ہوتا تھا۔ جب کوئی مجلس ہوتی، عبداللہ بن ابی آ کے کہتا، اٹھ کے کھڑا ہو کے، دیکھو لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے کہے کے اوپر جو ہے وہ چلو، حالانکہ خود وہ نہیں چلتا تھا۔ اس کے دل میں جو خندق تھی کہ اس کو تو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، اس کے سر کا تاج تک تیار ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس کے سارے پلان جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ اب وہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ اس اپنی بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا بڑا مسلم ہوں، وہ کھڑا ہو کے کہتا دوگو یہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس کے اوپر عمل کیا کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پردہ جو ہے وہ فاش کر دیا یہاں پہ۔ اسی طرح اور بھی دوسرے لوگ ہوتے تھے، جو لوگ جو ہے وہ جیسے کوئی لیڈر ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس لیڈر کے پاس جا کے اس سے ہاتھ ملانا، اس سے کوئی پرسنل بات کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے لیے دیکھو میرا کتنا مقام ہے اس کے پاس، میں جب چاہتا ہوں میں جا کے جو ہے اس کے جو ہے وہ کان میں بات کر لیتا ہوں، اس سے مشورہ کر لیتا ہوں، اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ اب جو تو ضرورت مند تھے وہ تو آتے ہی آتے تھے، اس طرح بہت سے منافق ایسے تھے کہ جو منافق جو ہے وہ آ کے صرف لوگوں میں اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے آ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کان میں مشورہ، اس طرح کے مشورے کرتے تھے۔ آپ کو اس سے بڑی جو ہے وہ ناگواری کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اچھا جو بھی تم میں سے کوئی رسول سے مشورہ کرنا چاہتا ہے نا، پہلے کوئی صدقہ دے۔ اب اس سے کیا ہوتا تھا؟ ایک تو صدقہ دینے سے بھلا کس کا ہونا تھا؟ غریب غربا کا، فقراء کا، مساکین کا۔ دوسرا، جنہوں نے اب وہ مکے جو رئیس تھے، مکے کے جو منافق تھے، ان کے پاس تو بڑا پیسہ تھا، لیکن وہ بخیل حد درجے کے تھے، کنجوس حد درجے کے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو ٹیکس لگ گیا اس کے اوپر کہ بات کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دینا پڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا ہونا چاہیے؟ 1 دینار بہت ہے؟ اللہ کے رسول یہ تو نہیں دے سکیں گے۔ آدھا دینار بہت ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ 1/4 دینار نہیں دے سکیں گے۔ فرمایا کتنا ہونا چاہیے؟ یا رسول اللہ چاول کا 1 دانہ۔ تم بڑا زاہد ہے، آپ بڑے زاہد ہو۔ اور یہ ٹیکس لگا، اسی آیت کریمہ میں یہ اٹھا لیا گیا۔ پھر مقصد صرف ایک ان کو جو ہے وہ پیغام دینا تھا، اور یہ کتنی دیر رہا؟ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم بعض کہتے ہیں کہ صرف 1 دن رہا، بعض کہتے ہیں 10 دن رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واحد وہ شخص ہوں کہ جس نے جو ہے وہ اس آیت کے اوپر عمل کیا۔ میں نے اللہ کے رسول کو کچھ دیا، میں نے ان کے کان میں مشورہ کیا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔
تو میں دنیا میں واحد شخص ہوں جس نے اس حکم پہ عمل کیا، اس ٹیکس کو جو ہے وہ ادا کیا۔ اب جتنے وہ منافق تھے، منافق بخیل ہونے کی وجہ سے وہ پیسے دینے سے جو ہے وہ بھاگ گئے۔ اب جب انہوں نے پیسے نہیں دینے تو پھر وہ ان کی امپورٹنس بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نجیتم کس سے ہے؟ نون، یہ کل ہی لفظ ہم نے جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے ہم پڑھ رہے ہیں، نون جیم واو، نجوا معنی کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی کرنا، کان میں بات کہنا، مشورہ کرنا، چپ کے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کانا پھوسی کرنا، خسر پھسر کرنا۔ اگر تم کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہو، کان میں بات کرنا چاہتے ہو، سرگوشی کرنا چاہتے ہو رسول کے ساتھ، اگر تم چاہتے ہو رسول کے ساتھ کوئی بات کرنی، سرگوشی کرنی، فقدموا بین یدا نجواکم، پس دو آگے پہلے، نجواکم اپنی بات سے پہلے، اپنی سرگوشی سے پہلے کیا دو؟ صدقہ، ٹیکس دو پہلے، اس کے بعد بات کرو گے۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واطہروا، اطہروا اور پاکیزہ ہے، تمہارے مال میں سے جو ہے وہ پیسے بھی نکلیں گے، مال تمہارا پاک ہو جائے گا، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، اور پھر تمہیں تمہاری سنسیریٹی، تمہاری سنجیدگی کا پتہ چل جائے گا کہ واقعی تم کچھ مشورہ کرنے آئے ہو۔ نہیں تو پہلے تو لوگ آتے تھے، جیسے میں نے عبداللہ بن نبی کا کہا، آگے کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہو کے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں رسول کے کتنا قریب ہوں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ یہ، اور اگر پیسے نہیں ہیں، اب وہ غریب غربا کیا کریں؟ وہ کہاں سے ٹیکس دیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہ اگر نہیں ہے پیسے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ اس حکم کو جو ہے وہ واپس لے لیا گیا آگے۔ اشفقتم، اشفق ڈرنا، شین فے کاف، اشفقتم الف جو ہے یہ استفہامیہ استعمال ہوا، کیا ڈر گئے تم؟ تم آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، پہلے جو ہے وہ حمزہ استفہامیہ استعمال ہوا ہے۔ اشفقتم، کیا ڈر گئے تم؟ ان تقدموا بین یدا نجواکم صدقات، کہ اپنی بات کو بڑھانے سے پہلے، اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے سے پہلے تم صدقہ کرو؟ ڈر گئے ہو تم اس بات سے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو پھر جب تم نہ کرو یہ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رحم فرمائے گا، اللہ اپنی رحمت جاری کرے گا۔ تو پھر کیا کرو؟ اب تم پیسے بھی نہیں دے سکتے تو کیا کرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پراپر پلان دے دیا، اور وہ پلان کیا دے دیا؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ چارٹر آف لائف ہے، یہ تمہارے سامنے ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نمازیں پڑھو، روزے زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اگر مجلس میں سے کسی کو اٹھ کے جانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے تو کوئی دل میلا نہ کرے اس سے، کوئی اپنے آپ کے دل پہ بھاری بوجھ نہ لے لے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تم اٹھو، تم اس کو وہ بیٹھ جاؤ، اور جب کہا جاتا ہے چلو اب چلے جاؤ یہاں سے، تو چلے جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے، خوب واقف ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ کچھ مفسرین کرام نے کہا کہ شاید یہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حد تک ہیں، لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو آج بھی ایسا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ انہی لاس کو، انہی آداب کو جو ہے وہ ہم اپنی آج کی مجالس میں بھی جو ہے وہ نافذ کر سکتے ہیں۔ ہر شخص ایکول امپورٹنس کا نہیں ہوتا، ہر شخص کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ درجہ یا رتبہ کہہ لیں کہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کسی کے ذمے کوئی زیادہ سنجیدہ نوعیت کے کام ہوتے ہیں، کسی سے کچھ اور مشورہ کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ امیر مجلس جب جو حکم دے اس حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرو۔ اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے نکل کھڑے ہو، اٹھ جاؤ، کشادہ کرو، کھڑے ہو جاؤ مجلسوں میں، فافصحوا، پس کشادگی پیدا کیا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ اگر تم دوسروں کو جگہ دو گے تو اللہ تمہیں جو ہے وہ جگہ دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا،
اور جب تمہیں کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، فنشزو بس اٹھ کھڑے ہوا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کر دے گا اللہ ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں تم میں سے، اور ان لوگوں کے جن کو دیا گیا ہے علم، درجات درجے، اللہ درجات کو بلند کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی مشورہ کرنے لگو، کوئی سرگوشی کرنے لگو، کوئی راہ پردے داری میں بات کرنے لگو تو پہلے صدقہ دو اپنی بات سے پہلے، ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب پیسے دینے کے ڈر سے سارے بخیل بھاگ گئے، جتنے وہ امیر تھے وہ امیر رئیس، لیکن پیسہ خرچنا وہ موت سمجھتے تھے۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَاتَّقُوا، اور اس کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے بہت سا جو ہے وہ مذاق بھی اڑایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ رسول سے بات کرنی ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا ہمیں، ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَاتَّقُوا، اور پاکیزہ ہونے کا طریقہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ اس کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اشفقتم، ڈر گئے اس بات سے کیا تم، ان تقدموا بین یدی نجواکم الصدقات، کیا تم ڈر گئے ہو پہلے دینے سے، کوئی پینی، کوئی سنگل، کوئی کچھ دینے کے اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو پھر جب تم نے نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہارے اوپر رحم کر دیا۔ جب تم یہ نہیں کر سکے، تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، جو مسلمان تھے وہ تو بےچارے جو ہے وہ بہت، جو مہاجر تھے، انصار تھے، بہت غریب غربا تھے، باقی اصل میں صرف چھانٹی کرنا مقصود تھا، اور وہ چھانٹی کرنی مقصود تھی ان بخیل لوگوں کی، ان منافق لوگوں کی جو ہے وہ بار بار کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن مقصد صرف کیا ہے کہ جو زبانی کلامی کلمہ پڑھ کے جو ایمان لے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو جو ہے اس میں سے چھانٹی کی گئی، لوگوں کے سامنے ان کو جو ہے وہ ان کے راز فاش کر دیا، ان کو بتا دیا جائے کہ یہ کون ہے، اور اللہ نے رحم فرمایا تم پہ۔ بس تم کیا کیا کرو، فاقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو، واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ یہ نٹ شل رزلٹ تھا، یہ پیغام تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے، خوب جاننے والا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔